السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ گزشتہ ہمارے مطالعے میں جو بات آئی ہے، ایمان کی کسوٹی اور مسلمان کی اصلی تعریف کیا ہے، پھر اس کے بعد نفاق کی علامتیں، مختصراً تین علامتوں کا تذکرہ کیا گیا۔ ایک نفس کی بندگی، رسم رواج کی بندگی، اور دوسری قوموں کی نقالی۔ اب اس کے آگے جو مضمون ہے، اللہ کی اطاعت کی چند مثالیں۔ ترک شراب۔ آپ نے سنا ہوگا کہ عرب میں شراب خوری کا کتنا زور تھا۔ عورت اور مرد، جوان اور بوڑھے شراب کے متوالے تھے۔ ان کو دراصل اس چیز سے عشق تھا، اس کی تعریفوں کے گیت گاتے تھے اور اس پر جان دیتے تھے۔ یہ بھی آپ کو معلوم ہوگا کہ شراب کی لت لگ جانے کے بعد اس کا چھوٹنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ آدمی جان دینا قبول کر لیتا ہے مگر شراب چھوڑنا قبول نہیں کر سکتا۔ اگر شرابی کو شراب نہ ملے تو اس کی کیفیت بیمار سے بدتر ہو جاتی ہے۔ لیکن آپ نے کبھی سنا ہے کہ جب قرآن شریف میں اس کی حرمت کا حکم آیا تو کیا ہوا؟ وہی عرب جو شراب پر جان دیتے تھے، اس حکم کو سنتے ہی انہوں نے اپنے ہاتھ سے شراب کے مٹکے توڑ ڈالے۔ مدینہ کی گلیوں میں شراب اس طرح بہہ رہی تھی جیسے بارش کا پانی بہتا ہے۔ ایک مجلس میں کچھ لوگ بیٹھے شراب پی رہے تھے۔ جس وقت انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی کی آواز سنی کہ شراب حرام کر دی گئی تو جس شخص کا ہاتھ جہاں تھا وہیں کا وہیں رہ گیا۔ جس کے منہ سے پیالہ لگا ہوا تھا اس نے فوراً اس کو ہٹا لیا اور پھر ایک قطرہ حلق میں نہ جانے دیا۔ یہ ہے ایمان کی شان۔ اس کو کہتے ہیں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ فوراً حکم ہوا اور اس کی اطاعت کی۔ دوسرا نقطہ، اقرار جرم۔ آپ کو معلوم ہے کہ اسلام میں زنا کی سزا کتنی سخت رکھی گئی۔ ننگی پیٹھ پر 100 کوڑے، جن کا خیال کرنے سے آدمی کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، اور اگر شادی شدہ آدمی ہو تو اس کے لیے سنگساری کی سزا ہے، یعنی اس کو پتھروں سے اتنا مارنا کہ وہ مر جائے۔ ایسی سخت سزا کا نام ہی سن کر آدمی کانپ اٹھتا ہے۔ مگر آپ نے یہ بھی سنا کہ جن کے دل میں ایمان تھا ان کی کیا کیفیت تھی۔ ایک شخص سے زنا کا فعل سرزد ہو گیا، کوئی گواہ نہ تھا، کوئی عدالت تک پکڑ کر لے جانے والا نہ تھا، کوئی پولیس کو اطلاع دینے والا نہ تھا، صرف دل میں ایمان تھا جس نے اس شخص سے کہا کہ جب تو نے اللہ کے قانون کے خلاف اپنے نفس کی خواہش پوری کی ہے، تب جو سزا اللہ نے اس کے لیے مقرر کی ہے اس کو بھگتنے کے لیے تیار ہو جا۔ چنانچہ وہ شخص خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے زنا کی ہے، مجھے سزا دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منہ پھیر لیتے ہیں تو پھر دوسری طرف آ کر یہی بات کہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر منہ پھیر لیتے ہیں تو پھر سامنے آ کر سزا کی درخواست کرتا ہے۔ جو گناہ میں نے کیا ہے اس کی سزا مجھے دی جائے۔ یہ ہے ایمان۔ جس کے دل میں ایمان موجود ہے اس کے لیے ننگی پیٹھ پر 100 کوڑے کھانا بلکہ سنسار تک کر دیا جانا آسان ہے، مگر نافرمان بن کر اللہ کے سامنے حاضر ہونا مشکل ہے۔ قطع علائق۔ آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ انسان کے لیے دنیا میں اپنے رشتہ داروں سے بڑھ کر کوئی عزیز نہیں ہوتا۔ خصوصاً باپ، بھائی، بیٹے تو اتنے پیارے ہوتے ہیں کہ ان پر سے سب کچھ قربان کر دینا آدمی گوارا کر لیتا ہے۔ مگر آپ ذرا بدر اور احد کی لڑائیوں پر غور کیجیے
کہ ان میں کون کس کے خلاف لڑنے گیا تھا۔ باپ مسلمانوں کی فوج میں ہے تو بیٹا کافروں کی فوج میں، یا بیٹا اس طرف ہے تو باپ اس طرف، ایک بھائی ادھر ہے تو دوسرا بھائی ادھر، قریب سے قریب رشتہ دار ایک دوسرے کے مقابلے میں آئے ہیں اور اس طرح لڑے ہیں کہ گویا یہ ایک دوسرے کو پہچانتے ہی نہیں ہیں۔ اور یہ جوش ان میں کچھ روپے پیسے یا زمین کے لیے نہیں بھڑکا تھا، نہ کوئی ذاتی عداوت تھی، بلکہ صرف اس وجہ سے وہ اپنے خون اور اپنے گوشت پوست کے خلاف لڑ گئے کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر باپ اور بیٹے اور بھائی اور سارے خاندان کو قربان کر دینے کی طاقت رکھتے تھے۔ اگلا ٹاپک، پرانے رسم اور رواج سے توبہ۔ آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ عرب میں جتنے پرانے رسم و رواج تھے، اسلام نے قریب قریب ان سب ہی کو توڑ ڈالا تھا۔ سب سے بڑی چیز تو بت پرستی تھی، جس کا رواج سینکڑوں برس سے چلا آ رہا تھا۔ اسلام نے کہا کہ ان بتوں کو چھوڑ دو۔ شراب، زنا، جوا، چوری اور رہزنی عرب میں عام طور پر رائج تھی۔ اسلام نے کہا کہ ان سب کو ترک کرو۔ عورتیں عرب میں کھلی پھرتی تھیں۔ اسلام نے حکم دیا کہ پردہ کرو۔ عورتوں کو وراثت میں کوئی حصہ نہ دیا جاتا تھا۔ اسلام نے کہا کہ ان کا بھی وراثت میں حصہ ہے۔ متبنہ یعنی منہ بلے بیٹے کو وہی حیثیت دی جاتی تھی جو سلبی اولاد کی ہوتی ہے۔ اسلام نے کہا کہ وہ سلبی اولاد کی طرح نہیں ہے، بلکہ متبنہ اگر اپنی بیوی کو چھوڑ دے تو اس سے نکاح کیا جا سکتا ہے۔ غرض کون سی پرانی رسم ایسی تھی جس کو توڑنے کا حکم اسلام نے نہ دیا ہو؟ مگر آپ کو معلوم ہے کہ جو لوگ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے ان کا کیا طرز عمل تھا۔ صدیوں سے جن بتوں کو وہ اور ان کے باپ دادا سجدہ کرتے اور نظریں چڑھایا کرتے تھے، ان کو ان ایمانداروں نے اپنے ہاتھ سے توڑا۔ سینکڑوں برس سے جو خاندانی رسمیں چلی آتی تھی ان سب کو انہوں نے مٹا کر رکھ دیا۔ جن چیزوں کو وہ مقدس سمجھتے تھے، اللہ کا حکم پا کر انہیں پاؤں تلے روند ڈالا۔ جن چیزوں کو وہ مکروہ سمجھتے تھے، اللہ کا حکم آتے ہی ان کو جائز سمجھنے لگے۔ جو چیزیں صدیوں سے پاک سمجھی جاتی تھی وہ ایک دم ناپاک ہو گئیں، اور جو صدیوں سے ناپاک خیال کی جاتی تھی وہ ایک پاک ہو گئی۔ کفر کے جن طریقوں میں لذت اور فائدے کے سامان تھے، اللہ کا حکم پاتے ہی ان کو چھوڑ دیا گیا، اور اسلام کے جن احکام کی پابندی انسان پر مشکل گزرتی ہے ان سب کو خوشی خوشی قبول کر لیا گیا۔ اس کا نام ہے ایمان اور اس کو کہتے ہیں اسلام۔ یہ ہے جو بہت بڑا فرق اس دور کے لوگوں میں اور آج کے انسانوں میں، آج کی مسلمانوں میں۔ ایمان ان کا اتنا مضبوط تھا، سنتے تھے اور فوراً اطاعت کرتے تھے۔ تو آگے کفر کے جن طریقوں میں ان سب کو خوشی خوشی وہ لوگوں نے، اس کا نام ہے ایمان اور اس کو کہتے ہیں اسلام۔ اگر عرب کے لوگ اس وقت کہتے کہ فلاں بات کو ہم اس لیے نہیں مانتے کہ ہمارا اس میں نقصان ہے، اور فلاں بات کو ہم اس لیے نہیں چھوڑتے کہ اس میں ہمارا فائدہ ہے، اور فلاں کام کو تو ہم ضرور کریں گے کیونکہ باپ دادا سے یہی ہوتا چلا آیا ہے، اور فلاں باتیں جو ہے رومیوں کی ہمیں پسند ہیں اور فلاں ایرانیوں کی ہم کو مرغوب ہیں۔ غرض اگر عرب کے لوگ اسی طرح اسلام کی ایک ایک بات کو رد کر دیتے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آج دنیا میں کوئی مسلمان نہ ہوتا۔ نیکسٹ ٹاپک، خدا کی خوشنودی کا راستہ۔ بھائیو، قرآن میں ارشاد ہوا کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، سورہ آل عمران آیت نمبر 92، یعنی نیکی کا مرتبہ تم کو نہیں مل سکتا جب تک کہ وہ سب چیزیں اللہ کے لیے قربان نہ کر دو جو تم کو عزیز ہیں۔ بس یہی آیت اسلام اور ایمان کی جان ہے۔ کیا ہے یہی آیت؟ اسلام اور ایمان کی روح ہے، جان ہے۔ اسلام کی اصل شان یہی ہے کہ جو چیزیں تم کو عزیز ہیں
ان کو اللہ کی خاطر قربان کر دو۔ زندگی کے سارے معاملات میں تم دیکھتے ہو کہ اللہ کا حکم ایک طرف بلاتا ہے اور نفس کی خواہشات دوسری طرف بلاتی ہیں۔ اللہ ایک کام کا حکم دیتا ہے، نفس کہتا ہے کہ اس میں تو تکلیف ہے یا نقصان۔ اللہ ایک بات سے منع کرتا ہے، نفس کہتا ہے کہ یہ تو بڑی مزیدار چیز ہے یا بڑے فائدے کی چیز ہے۔ ایک طرف اللہ کی خوشنودی ہوتی ہے اور دوسری طرف ایک دنیا کی دنیا کھڑی ہوتی ہے۔ غرض زندگی میں ہر قدم پر انسان کو دو راستے ملتے ہیں، ایک راستہ اسلام کا ہے اور دوسرا کفر اور نفاق کا۔ اب ہمارے اختیار میں ہے کہ اب ہم کون سا راستہ اختیار کرتے ہیں، اور یہی وہ اختیار اور آزادی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر انسان کو دی ہے۔ جو علم ہم حاصل کرتے ہیں اس پر اگر ہم عمل کریں، اور جو راستے ہم کو ملتے ہیں، جو مسائل کے حل ہم کو جو ملتے ہیں، صحیح اور غلط کون سا ہم اختیار کرتے ہیں، وہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہم کو آزاد کیا۔ اب جس نے دنیا کی ہر چیز کو ٹھکرا کر اللہ کے حکم کے آگے سر جھکا دیا، اس نے اسلام کا راستہ اختیار کیا، اور جس نے اللہ کے حکم کو چھوڑ کر اپنے دل کی یا دنیا کی خوشی پوری کی، اس نے کفر یا نفاق کا راستہ اختیار کیا۔ یہ ہے وہ حدیث بھی ہم یاد کرتے ہوئے سمجھتے ہوئے چلیں، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، مومن کے لیے یہ دنیا کیا ہے، قید خانہ ہے، اور کافر کے لیے یہ دنیا جنت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مومن اس دنیا کے اندر جو زندگی گزارتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر چلتا ہے۔ جن چیزوں سے روکنا ہے ان سے رکتا ہے، اور جن چیزوں کو کرنا ہے وہ کرتا ہے۔ اس کے مقابلے میں کافر وہ جو ان چیزوں کو فالو نہیں کرتا، بلکہ وہ اپنے نفس کے مطابق، اپنے خواہش کے مطابق، اپنے باپ دادا کے رواجوں کے مطابق، یا اپنی روایات یا کسٹمز کلچر کے مطابق جو ہے چلتا ہے۔ اسی لیے وہ آزاد ہے، جو چاہے وہ کام کرتا ہے۔ تو اس لیے اس کے لیے دنیا جنت ہے، مومن کے لیے کیا ہے، قید خانہ ہے، بہت ساری چیزوں سے رکنا ہے۔ تو یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث میں فرمایا، جس کا مفہوم یوں ہے۔ اگلا ٹاپک، اب آج کا مسلمان، آج لوگوں کا حال یہ ہے کہ اسلام کی جو بات آسان ہے اسے تو بڑی خوشی کے ساتھ قبول کرتے ہیں، مگر جہاں کفر اور اسلام کا اصلی مقابلہ ہوتا ہے وہیں سے رخ بدل دیتے ہیں۔ بڑے بڑے مدعی اسلام لوگوں میں بھی یہ کمزوری موجود ہے۔ وہ اسلام بہت پکاریں گے، اس کی تعریف کرتے کرتے ان کی زبان خشک ہو جائے گی، اس کے لیے کچھ نمائشی کام بھی کر دیں گے، مگر ان سے کہیے کہ یہ اسلام جس کی آپ اس قدر تعریفیں فرما رہے ہیں، آئیے ذرا اس کے قانون کو آپ خود اپنے اوپر جاری کریں، تو وہ فوراً کہیں گے کہ اس میں فلاں مشکل ہے اور فلاں دقت ہے، اور فی الحال تو اس کو بس رہنے ہی دیجیے۔ مطلب یہ ہے کہ اسلام ایک خوبصورت کھلونا ہے، اس کو بس طاق پر رکھیے اور دور سے بیٹھ کر اس کی تعریفیں کیجیے، مگر اسے خود اپنی ذات پر اور اپنے گھر والوں پر اور عزیزوں پر اور اپنے کاروبار اور معاملات پر ایک قانون کی حیثیت سے جاری کرنے کا نام تک نہ لیجیے۔ یہ ہے فرق۔ عبادات کے اندر آج کا مسلمان تو بہت پابندی کرتا ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ان میں پابندی لیکن معاملات کے اندر، ان چیزوں کے اندر، اطاعت اور فرما برداری کے اندر، اللہ کے قانون کو ماننے اور اس کے نفاذ کے اندر وہاں پر کوتاہی کرتا ہے۔ یہ ہمارے آج کل کے دینداروں کا حال ہے۔ اب دنیا داروں کا تو ذکر ہی فضول ہے، اسی کا نتیجہ ہے کہ نہ اب نمازوں میں وہ اثر ہے جو کبھی تھا، نہ روزوں میں ہے، نہ قرآن خوانی میں، اور نہ شریعت کی ظاہری پابندیوں میں۔ اس لیے کہ جب روح ہی موجود نہیں تو نرا بے جان جسم کیا کرامت دکھائے گا۔ جیسا ایک لاش ہے جس کے اندر روح نہیں ہے، تو لاش کے بحیثیت دیکھنے میں تو وہ انسان ہی ہے، آنکھ، ناک، کان، ہاتھ، پیر،
جسم سب چیز ہے، لیکن روح نہیں رہنے کی وجہ سے کیا ہے، مردہ ہے اور کوئی کام کی نہیں ہے۔ تو ایسا معاملہ ہو جاتا ہے کہ جب روح موجود نہیں تو بے جان جسم کیا کرامت کر کے دکھائے گا، ایسا جو ہے ہونا نہیں چاہیے۔ اب اسلام کا اگلا ٹاپک، اسلام کا اصلی معیار۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ سورہ انعام کی آیت ہے 162 اور 163، بڑی معروف آیت ہے، بارہا ہم سنتے ہیں اور تذکرہ کرتے ہیں، قربانی کے وقت بھی یہ پڑھی جاتی ہے دعا، اور یہ جو ہے اس کی ترجمہ کیا ہے، کتنا اہم ہے اور کتنا معنی خیز ہے اور کتنا کمٹمنٹ ہے، بشرط یہ کہ ہم اسے شعوری طور پر پڑھیں، سمجھ کر ہم اسے ادا کریں، کتنا وزن ہے ان آیات کے اندر۔ اس کی ترجمانی یوں ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہو، میری نماز اور میرے تمام مراسم عبودیت اور میرا مرنا جینا اور میرا سب کچھ اللہ کے لیے ہے جو ساری کائنات کا مالک ہے۔ کتنی یہ بات ہے، کتنا کیسا کمٹمنٹ ہے، تمام چیزیں، نماز میں تمام عبودیت کی اور میرا مرنا جینا سب ایکٹیویٹیز جو ہمارے اللہ کے لیے ہیں۔ اگر یہ انسان شعوری طور پر کرے تو کتنا بڑا فرق اور اس کے اندر انقلاب تبدیلی آئے گی، اور بے سوچے سمجھے اگر ہم اس کو پڑھیں گے تو ظاہر ہے اس کے وہ اثرات نہیں رہیں گے۔ تو آگے اس کی ترجمانی میں، اس کا کوئی شریک نہیں اور اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے، اور سب سے پہلے میں اس کی اطاعت میں سر تسلیم خم کرتا ہوں۔ اس آیت کی تشریح میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے ہوتی ہے، جس کی ترجمہ یوں ہے، جس نے کسی سے دوستی اور محبت کی تو کس کے لیے کی؟ اللہ کے لیے کی، اور دشمنی کی تو اللہ کے لیے، اور کسی کو دیا تو اللہ کے لیے، اور کسی سے روکا تو اللہ کے لیے، اس نے اپنے ایمان کو کامل کر لیا، یعنی وہ پورا مومن ہو گیا۔ یہ اس آیت کی ضمن میں یہ حدیث اس کی ترجمانی کرتی۔ اب جو آیت سورہ انعام کی ہم نے پڑھی، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنی بندگی کو اور اپنے جینے اور مرنے کو صرف اللہ کے لیے خالص کر لے، اور اللہ کے سوا کسی کو اس میں شریک نہ کرے۔ مرنا جینا سب تمام چیزیں اللہ کے لیے ہو، کسی کو اس میں شریک نہ، یعنی نہ اس کی بندگی اللہ کے سوا کسی اور کے لیے ہو، اور نہ اس کا جینا اور مرنا۔ اس کی تشریح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے میں نے آپ کو سنائی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کی محبت اور دشمنی اور اپنی دنیاوی زندگی کے معاملات میں اس کا لین دین خالصتاً اللہ کے لیے ہونا عین تقاضۂ ایمان ہے۔ اس کے بغیر ایمان ہی کی تکمیل نہیں ہوتی، کجا کہ مراتب عالیہ کا دروازہ کھل سکے۔ جتنی کمی اس معاملے میں ہوگی اتنا ہی نقص آدمی کے ایمان میں ہوگا، اور جب اس حیثیت سے آدمی مکمل طور پر اللہ کا ہو جائے تب کہیں اس کا ایمان جو ہے مکمل ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہم کو اسی کی توفیق دے کہ ہم اللہ کے ہو کر رہیں، جیسے اس نے قرآن مجید میں ہم کو بتایا ویسے ہی ہم اس پر عمل کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر بھی جو ہے ہم پیروی کریں اور عمل کریں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس قسم کی چیزیں صرف مراتب عالیہ کا دروازہ کھولتی ہیں، ورنہ ایمان اور اسلام کے لیے انسان کے اندر یہ کیفیت پیدا ہونا شرط نہیں ہے، یعنی بالفاظ دیگر اس کیفیت کے بغیر بھی انسان مومن اور مسلم ہو سکتا، مگر یہ ایک غلط فہمی ہے، اور اس غلط فہمی کے پیدا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ عام طور پر لوگ فقہی اور قانونی اسلام اور اس حقیقی اسلام میں جو اللہ کے ہاں معتبر ہے وہ فرق نہیں کرتے۔ تو انشاءاللہ آگے کا سلسلہ ہم جاری رکھیں گے آئندہ۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے،
اور سچے مسلمان اور مکمل ایمان حاصل کرنے کے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں توفیق دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔